خوارج جو تھے یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور جذباتی لوگ تھے، اور جذباتیت دین کے جو مقاصد تھے انہیں سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی تھی ان کے لیے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تبلیغ شروع کی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ عالم اسلام میں یہ اتنا بڑا مسئلہ اٹھا کہ چولیں ہل گئیں خلافت کی۔ جو اٹھتا تھا کہتا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مار دو۔ خود ذاتی زندگی میں یہ لوگ بہت نیک تھے، رات رات بھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اور جس کسی کو دیکھ لینا کہ اس سے کبیرہ گناہ ہوا ہے قتل کر دو، مار دو، گھومتے رہتے تھے بازاروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے امیر المومنین پہ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک علاقہ فتح ہوا ہے، اس کا سارا خمس 5واں حصہ مروان کو دے دیا، یہ آپ کی غلطی، یہ آپ کی غلطی، اور بغاوت کی اور مدینہ منورہ پر قبضہ ہو گیا۔ اس وقت سب سے اچھی رائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین حالات ایسے نہیں رہے، آپ شہر کو فوج کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، فوج کے حوالے کروں گا، میں خود ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت خلافت چھوڑ دیں، مسلمان اپنا نیا امیر منتخب کر لیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت، کچھ ہو جائے اس سے نہیں چھوڑنا، تو میں تو اس حکم کا پابند ہوں۔ میں کہا حضرت فوج کو تو فرمایا فوج کو دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے گا، اور اس شہر میں خون مجھے پسند ہے۔ اس نے کہا شام میرے ساتھ چلے جائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، ان کا ہمسایہ ہوں، اور ان کی ہمسائیگی کو چھوڑ کے شام چلا جاؤں، میں اپنے ہمسائے کی تبدیل کروں۔ انہوں نے کہا پھر حضرت شہادت ہو جائے گی، ان کا منصوبہ۔ یہ بغاوت نے زور پکڑ لیا، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس حد تک بات جا پہنچے گی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے۔ یہ سب جانتے تھے حالات کا بگاڑ ہے۔ باغیوں نے مسجد نبوی میں قبضہ کر لیا کہ مسلح پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کا مسلح بھی چھن گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کا آپ گھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے اور میں گھر میں نماز پڑھوں، اس جگہ نہ جاؤں جہاں اللہ کہتا ہے آنے۔ پوچھا گیا فوج نے کہ ان سے نبٹ لیں، فرمایا کچھ نہیں، میری خاطر کوئی خون کا قطرہ نہیں بہے گا۔ اور ایک دن اچانک باغی پچھلے دروازوں سے کہیں پہنچ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ جو بغاوت ہوئی ہے اور یہ جو شہادت ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے انہیں سمجھایا، کہنے لگے میں وہ آدمی، اور پھر اپنی تعریف میں انہوں نے جملے فرمائے، اور بالکل 100% انہوں نے کہا 3 مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک آج کوئی مدد کرے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اس دن تم جانتے ہو میں نے 700 اونٹ اور گھوڑے دیے تھے، میں ساز و سامان رسلے کے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو پانی نہیں تھا مدینہ منورہ میں، اور یہودیوں کا کنواں تھا اور پیسے لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو یہودی سے پانی خرید لے اور ہمیں جنت کی راہ دے؟ میں نے اس دن دی۔ پھر مسجد نبوی کے متعلق فرمایا میں نے اس کی توسیع کی اور جنت۔ پھر فرمایا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، مجھے نہ مارو، اللہ کی قسم میرے بعد تم تمنا کرو گے کہ کاش عثمان 100 سال اور زندہ رہتا،
اگر تم مجھے کچھ کہہ دیا، مار دیا، تو قیامت تک یہ امت ایک جھنڈے کے نیچے نہیں جمع ہو سکے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ تم سے ہو جائے گا کہ پھر اس کے نتیجے میں امت بکھر جائے گی۔ ان لڑکوں پہ خون سوار تھا، انہوں نے شہید کر دیا۔ اب مدینہ منورہ میں بیعت کس کی ہوتی؟ خلیفہ کون بنتا؟ وہاں پہ حج کے موسم کی وجہ سے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ، تو ان کی اہلیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، خون آلود کپڑے اور یہ سب چیزیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیں مکہ، اور کہا یہ امیر المومنین کا حشر کیا ان لوگوں۔ ادھر مدینہ منورہ میں بیعت کی تھی کہ بیعت کس کی ہو، امیر کون ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 آدمیوں کو تقرر کیا تھا کہ میری جگہ یہ ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ خلافت اس کے بعد جو بھی چلتی رہی ہے، سیدنا علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص طور پہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ گئے تھے، کر گئے تھے، یہ لوگ ان سے نہیں ہٹے۔ پالیسی وہی چلتی رہی، اسٹیٹ کی پالیسی چینج نہیں ہوئی۔ آسان لفظوں میں یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صاف کہہ دیا تھا کہ اللہ کی قسم جس کو عمر مقرر کر کے گئے ہیں نا کسی عہدے پہ، میں اس عہدے سے کسی کو نہیں ہٹاؤں گا، یا تو اس کا انتقال ہو جائے اور یا پھر میں دنیا سے چلے۔ انہوں نے تو پکی بات طے کر دی تھی کہ پالیسیز وہی چلے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے 1-2 جگہ تبدیلی کی، باقی انہوں نے کہا گیا تبدیلی، انہوں نے کہا البار الراشد۔ عمر رضی اللہ عنہ راشد تھے، صحیح رائے حق پہ تھے، البار بہت نیک، میں ان کی پالیسی تبدیل نہیں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی چھوڑے تھے، فرمایا ان میں سے کسی کی بھی بیعت کر لینا۔ اب 6 کا ہوا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک شہید ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا تھا، سعد، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ 4 رہ گئے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، سعد رہ گئے اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور سعد رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ بیعت تو طلحہ اور زبیر نے بھی کر لی تھی، لیکن وہ بیعت کے بعد مکہ چلے گئے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے جب پبلک سے اصرار بڑھا تو ان میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ کتنے لوگ تھے، شہادت کیا تھی، گواہیاں کیا تھیں، یہ لوگ جذباتی نہیں تھے۔ اتنے بڑے سانے کے باوجود انہوں نے کہا قاضی کیا مقدمہ جائے گا، قاضی شہادتیں لے گا، وٹنس ملے گا، کس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اس پہ خون ہوگا، وہ ملے ہی نہیں۔ جو لوگ گئے تھے ان کے نام تک پتہ ہے، قتل کس نے کیا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ جذباتیت تھوڑی دی گئی ہے، یہ گئے تھے لہذا سب کے سر اڑا دو۔ انصاف تھا نا کہ قتل کس کے عوض میں قتل کرنا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عوض میں، خون کے عوض میں کس کو پکڑنا ہے؟ یہ 5 آدمی تھے، 4 تھے، سارے لوگ جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ پہ بیعت ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنا بوجھ تھا، پریشر تھا، ہر کوئی کہتا تھا بیعت، ہر کوئی کہتا تھا بیعت۔ انہوں نے مشورے شروع کیے اور سب سے پہلے صحیح ترین مشورہ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دی۔ حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ سیاسی اعتبار سے اپنے والد سے بھی بڑا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تک پہنچ سکتا ہے، مگر سیاسی جو حالات تھے نا، ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ بہت چلتا۔ ان کا والد حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ آپ قطعاً خلافت کی بیعت نہ لیں، آپ یہیں رہیں
اور خط لکھیں جتنے گورنر مقرر کیے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں سب کو بلائیں مدینہ منورہ، اور انہیں کہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ کریں گے تو انہیں کہیں میری طرف سے بیعت لینا اپنے اپنے صوبوں، آپ ڈائریکٹ بیعت کریں ہی نا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو یہ اتنے جو کچھ آ رہے ہیں ان کا بنے گا کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن محاصرہ رہا ہے، کوئی جانا مشکل ہو گئی تو حکومت چلتی رہی ہے یا نہیں چلتی رہی؟ ایسے ہی چلتے رہیں گے، آپ صرف یہ کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور بیعت ہو گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، سعد رضی اللہ عنہ نے کی، زبیر نے کی، یہ سب وہ بڑے بڑے گروہ تھے جن پر پورے عالم اسلام کی نظریں تھیں۔ اور پھر یہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہزاروں کے حساب سے ہوئی۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ادھر مدینہ منورہ اور حرمین شریفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، باقی عالم اسلام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چیزیں پہنچی ہیں تو لوگوں کا جمع غفیر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہو گیا۔ پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مل گئے تو بہت بڑی قوت وہاں بن گئی، اور وہ لوگ مدینہ منورہ کی بجائے بصرہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ بصرہ بنیادی طور پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مرکز تھا اور بصرہ والے انہیں بہت چاہتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ بہت بھڑک بھی سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں۔ تو جہاں جاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لباس اور کرتا اور یہ چیزیں لوگ مشتعل ہوتے، بڑی فوج بڑے لوگ ساتھ چل پڑے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ خواف ایک قصبے کا نام تھا، وہاں پہنچ اور رات کو کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آئی۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی نکلے گی اور حواف کے مقام پر کتے اس پر بھونکیں گے، اور جملہ کچھ اس قسم کا بھی تھا کہ اس دن ان کا فریق مقابل زیادہ صحیح ہوگا۔ تو ملومین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ حواف ہے اور میں چلتی ہوں۔ اسی کے متعلق مجھ سے فرمایا تھا کہ کتے بھونکیں گے اس رات کو، بہت اتنے بھونکے میں تو رات بھر سو نہیں پائے۔ جو فتنہ پرداز لوگ تھے ان میں سے کئی ایک نے آ کے قسمیں کھائیں کہ ام المومنین یہ وہ گاؤں نہیں ہے، چپ ہو گئی، علاقے سے واقفیت تھی نہیں، آزادانہ گھومنا ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا، لوگوں نے قسمیں کھائیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے تشریف لگیں بصرہ، ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچے۔ گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عثمان کے جو قاتلین ہیں وقت سے آپ ہمیں بدلہ دلائیں، انہیں آپ قتل کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ عثمان کو کس نے شہید کیا تاکہ میں اسے پکڑوں، فرد متعین کریں۔
انصاف کرنا تھا نا، یہ تھوڑا ہی تھا کہ 10 آدمی گئے تو 10 کو ہی قتل کر دو. انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں، گواہی پڑے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں اور آپ اس کو پورا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے. بتائیں کہاں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زبیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا زبیر آؤ ذرا میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج میں چلے گئے اور اعلان فرمایا کہ جو عثمان کا قاتل ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے. طلحہ، زبیر اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، میں ان کے ساتھ متفق ہوں. لوگوں بتاؤ عثمان کا قاتل کون ہے؟ 10,000 سے زیادہ تلواریں بیک وقت نکلی، ان کا ہم عثمان کے قاتل. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے آ گئے اور نے کہا دیکھ لیا تم نے، یہ اتنی بڑی فوج ہے میرے ساتھ اور ان میں شرارت پسند لوگ ہیں، مجھے چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور 10,000 سے زیادہ یہ تلواریں جو نکلی ہیں، کون ہے جس سے تم نے بدلہ لیں؟ یہ صورتحال تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ میری خلافت کو کہتے تھے تسلیم کریں، اس کے بعد کام ہوگا. وہ کہتے تھے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں پھر آپ کی خلافت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے اللہ نے فرمایا فقاتل التی تبغی، اور لڑو ان لوگوں کے خلاف جو تمہاری حکومت خلافت کے خلاف بغاوت کریں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ خدا کے حکم کے تابع آ جائے. وہ کہتے تھے اللہ کا حکم خلافت کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں ہے طریقہ جو آپ حضرات نے اپنایا. طے ہو گیا کہ کل سے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں واپس آ گئے، حضرات اپنے لشکر میں چلے گئے. اگلے دن جو مذاکرات اور عملاً کارروائی شروع ہونی تھی، رات کے بالکل آخری حصے میں تیر چلنا شروع ہوئے. کچھ پتہ نہیں ادھر سے تیر پہلے چلے کہ ادھر سے تیر پہلے چلے. ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اٹھی اور نیند میں تھی اور نے کہا اللہ رحم کرے. پھر انہوں نے کیا کیا، ہم سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ کل صبح بات شروع ہوگی اور یہ حملہ کر دیا انہوں نے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور نے کہا اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ، میری ان کی بات طے ہو گئی تھی اور یہ حملہ شروع ہو گیا. وہ جو تیر چلانے والے تھے، وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی اس بغاوت ان چیزوں میں شریک تھے، ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے، لڑائی شروع. بس پھر کسی کو کچھ نہیں پتا چلا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لوگ آتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوشش کرتے رہے کہ خون نہ ہو، نہ بڑھے. پھر وہ خود تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹی پہ سوار ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی اس اونٹنی پہ. جب آپ بیٹھے ہوتے تھے لوگ دیوانے ہوئے تھے، پاگل، اس اونٹنی کے گرد چکر لگاتے تھے اور آ جاتے تھے لڑنے کے لیے، مر جاتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک یہ مرکز ختم نہیں نہ ہوتا تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹنا. چنانچہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. جب اونٹنی کے پاؤں کٹے ہیں اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ایک دم سے نیچے کی طرف آئی ہیں تو ان کی فوج نے ان کی جس چیز پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا، عزت احترام سے اتارا، لیکن جنگ ختم. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فوجی تھے وہ اصرار کرنے لگے کہ ان کے متعلق فتویٰ دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے، ان کو عزت احترام سے گھر بھیجیں گے، اور میرے خلاف ایک چیز تھی بس ختم. فوج کا اصرار یہ تھا کہ ان کو غلام بنائیں اور ان کے مال کو تقسیم کریں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، فرمایا صرف ان کا جنازہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. جب زیادہ چیز شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ پھر تلواریں نکلتی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک بات بتا، اس کا جواب دو پھر جو کہو. کہ کیا؟ انہوں نے کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی باندھی بنائے. اس پہ وہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، سوچتے نہیں ہیں کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں
اس کا اثر کہاں جا کر پڑے گا؟ چپ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو بڑی عزت احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پھر عمر بھر جب سورہ احزاب کی اس آیت پہ پہنچتی تھی نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی گھروں میں بیٹھی رہو، تو اتنا روتی تھی کہ آنچل بھیگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی فرماتی تھی کاش میں جنم ہی نہ لی ہوتی، یہ کتنا بڑا سانحہ ہو۔ دو باتیں اور پیش آئیں۔ ایک تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، انہوں نے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ان کا ام المؤمنین کدھر چل پڑی ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھروں میں بیٹھی رہنا، آپ فوج کی قیادت کے لیے چل پڑی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب آئیے مدینہ منورہ واپس۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا میں کوئی فوج کی قیادت لڑائی اس کے لیے نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ عثمان اتنی عظیم ہستی، اس کی شہادت خلیفۃ المسلمین کی، خون کا بدلہ چاہیے۔ یہ ایک جذبہ تھا، عدل اور انصاف معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ لوگوں کا مزاج تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے فوراً بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا والد خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دیکھیں۔ ان کا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں رات سویا تو میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر لے کر اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میرے خون کا بدلہ دے، میں نے کیا قصور کیا، میرا کیا جرم؟ اور پھر والد میں نے دیکھا دو خون کی ندیاں آسمان سے زمین کی طرف آئیں، خون ہی خون تھا آسمان سے پر نالوں کی صورت میں زمین پہ بہ رہا۔ جو سمجھ گئے انہوں نے کہا علی کیا جو کہہ رہا ہے تم بھی سنو، جو اس نے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ جنگیں ہوں گی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تیسرا گروہ تھا، کہیں نہیں گئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ دونوں کر کیا رہے، اور یہ جنگ صفین میں بھی پیش آئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جب ہوئی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں وہ کہتے تھے عثمان کا خون، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہلے خلافت کو تسلیم کرو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ لشکر بھی ٹکر آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ حق پہ تھے، زیادہ صحیح بات تھے، اور ان کے مخالفین صحابہ رضی اللہ عنہ گناہ گار نہیں تھے، وہ تھے گناہ گار جنہوں نے فتنہ پھیلایا، انہوں نے اپنی ایک رائے تھی اس پہ انہوں نے اصرار کیا، ان کی بھی ایک رائے تھی۔ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ کنارے پر کھڑا تھا اور ان سب نے کہا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ تو مدینہ منورہ چلے گئے، انہوں نے کہا بالکل حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وہ آئی، سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ سب یہیں تھے میدان جنگ میں۔ انہوں نے کہا ایک چیز ہے بس، عمار کدھر جاتے ہیں، عمار کے پیچھے چلو۔ وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کے وقت آئے ہیں، ہجرت کے فوراً بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہر شخص ایک پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر اٹھا کر لا رہے، ایک رکھتے تھے، لوگوں نے اصرار کیا کہ میں اور بڑے پتھر ہیں تم لے آؤ۔ عمار دو اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے تھے کندھے میں، تو عمار پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا تمہیں وہ لوگ شہید کریں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں۔ کہاں یہ واقعہ 1 ہجری، کہاں 40 ہجری،
38-39 سال کے بعد یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو سنتے اور دیکھتے تھے. اسی دن سب میں یہ بات پھیل گئی کہ عمار شہید ہوگا. شہید جو کریں گے وہ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، مخالفین فریق ثانی وہ زیادہ حق پہ ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جوش میں آئے. عمار تمہیں بتاؤں آخری چیز جو تم پیو گے دودھ ہوگا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس لڑائی. حضرت سعد بہت سے لوگ رضی اللہ عنہ وہ جہاں عمار جاتے تھے پیچھے، جہاں عمار جاتے تھے پیچھے، وہ کہتے عمار آج کے دن حق پر باطل تم فیصلہ. حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تو 80 برس کے قریب تھے. ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ دیر سے آئیں گے لڑائی کے بعد، یہ دودھ ہے پی لیجیے. میں دودھ پیا اور بڑے خوش ہوئے. ان کا اس کا مطلب ہے آج آخری دن. اس سے فرمایا تھا کہ آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ. اسے پانی ملایا، دودھ پلایا. عمار رضی اللہ عنہ جو ہی شہید ہوئے ہیں جنگ کا ایک طرح سے بانسا پلٹ گیا. جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے کود پڑے. انہوں نے کہا مولا آپ حق پہ ہیں. رضی اللہ عنہ کا کہا آپ حق پہ ہیں. عمار یہ ایسی شہادت تھی جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے لوگوں کو کھیڑ دیا تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے، جب ان تک اطلاع ملی کہ عمار کو ہم لوگوں نے شہید کر دیا وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا عمار کی شہادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو وہ لوگ شہید کریں گے زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم حق پہ نہیں ہیں. چیخے بھاگے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے سیاست. انہوں نے کہا عمار کو ہم نے تھوڑا ہی شہید کیا، جو گھر سے لے کے آئے تھے وہ شہادت کے ذمہ دار. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی نے یہ بات جا کے کہی. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہوا کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کون سکھاتا؟ خود فرماتے تھے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق. کوئی فیصلہ حسن رضی اللہ عنہ کیا تھا تو فرمایا بیٹا کس کا ہے؟ اونٹ کا بچہ اتنے سال اونٹنی کے ساتھ رہے تو اسے بھی چکی چلانا آئی جاتی. علی رضی اللہ عنہ بہت ذہین، بہت قانونی دماغ. اس لیے ہمارا اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بھی آئے، علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ جو بھی آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں حق پہ. ہم دونوں کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ظلم تھا، زیادتی تھی. ان کا اجتہاد تھا کہ پہلے خون کا فیصلہ پھر خلافت. علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا پہلے خلافت کے کی بات. یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیشہ اہل سنہ لکھتے رہے کہ ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ جو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ حق.